یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مراد ہے اس سے یہود و نصارہ. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جاتا ہے، اسی طرح یا اہل الکتاب کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے. قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. تو رسول سے مراد یہاں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسولنا، ہمارا رسول ہے، ہم نے بھیجا اس کو. یہ بھی تو یہاں کہا جا سکتا تھا رسول اللہ، لیکن کیا کہا؟ ہمارا رسول. اور جاءکم، تمہارے پاس آیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے لیے بھی رسول تھے. اب اگر انہوں نے نہیں مانا تو یہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا. اور یہاں خاص طور پر اہل کتاب کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ رسول تمہارے لیے بھی ہے. کس لیے بھیجا ہے رسول؟ یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کھول کے رکھتا ہے تمہارے لیے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے. اس کے باوجود کہ آپ امی تھے، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے اس لیے آپ کھول کھول کے بیان کر رہے تھے کثیرن، بہت سی چیزیں، مما، اس میں سے جو کنتم تھے تم، تخفون، تم چھپاتے، بہت سی وہ چیزیں جو تم چھپائے ہوئے تھے. کہاں کی؟ من الکتاب، کتاب کی. اور الکتاب یہاں کیا ہے؟ اسم جنس ہے جس میں تورات اور انجیل دونوں شامل ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں. تو کتاب سے مراد تورات اور انجیل، کہ تورات اور انجیل میں جو باتیں تم نے چھپا رکھی تھی وہ پیغمبر نے آ کے کھول دی. کون سی باتیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خوشخبریاں تھیں، بشارتیں تھیں، ان کو چھپایا ہوا تھا. پھر وہ باتیں بھی انہوں نے چھپا رکھی تھی جو خود ان کے عمل کے خلاف حجت قائم کرتی تھی، جو ان کے اگینسٹ جاتی تھی. یحرفون الکلم عن مواضعہ کر رہے تھے نا، پیچھے گزر چکا. اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اپنے عوام سے بھی بہت سی باتیں چھپا کے رکھتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے اور نہ یہ پھر ہمیں پکڑے. اگر عوام کو علم ہو جائے، عوام باشعور ہو جائیں، تو پھر وہ لیڈرز کو نہیں چھوڑتے، وہ ہر چیز میں پکڑتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تو یہ بتا رہے ہیں اور آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یہ ہمیں پکڑیں گے، انہوں نے کیا طریقہ ڈھونڈا؟ ان کو بتایا ہی نہ جائے، ان کو جاہل رکھا جائے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لیڈرز اسی قسم کے دھوکے میں رکھتے ہیں عوام کو، ان کو اصل چیز نہیں پتہ چلنے دیتے. آج کا دور کیا ہے؟ انفارمیشن کا دور ہے. اس کے باوجود کہ ہر طرف میڈیا عام ہے اور خبروں کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن اب بھی اتنے ذرائع ہونے کے باوجود، اتنے سورسز ہونے کے باوجود بھی بہت سی چیزیں عوام کو نہیں دکھائی جاتی، نہیں بتائی جاتی. کیوں؟ کوئی مثال دے. کیا نہیں بتایا جاتا عوام کو؟ جنگوں میں جیسے بہت سے لوگ جب مارے جاتے ہیں تو ان کی صحیح انفارمیشن نہیں دی جاتی. کیوں نہیں بتایا جاتا؟ تاکہ عوام خلاف نہ ہو. اگر عوام کو حقائق کا پتہ چل جائے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے ایک چیز کو چھپانا یا اصل چیز تک نہ پہنچنے دینا، اور ایک ہوتا ہے لوگوں کو ایسی چیز میں مشغول کر دینا کہ ان کو بھول جائے کہ اس سے بھی اہم کوئی چیز ہے. آج آپ دیکھیں کہ لوگ کس چکر میں چل رہے ہیں. ان کی زندگی کا ایک ایسا وشیش سرکل بن چکا ہے کہ وہ سویرے اٹھتے ہیں، ان کے دماغ میں کیا چھایا ہوتا ہے؟ جاب پہ جانا ہے، اور پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے سفر ہے، پھر اس کے بعد کام کا بوجھ ہے، وہاں سے نکل کر گھر کی فکر، کھانے پینے کی، اور پھر آ کے سو جاؤ. اور اگر زیادہ زیادہ کوئی تفریح کے نام پہ ٹیلی ویژن دیکھو تو اس میں بھی اس قدر بیکار چیزیں کہ انسان کو اصل حقیقت کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یوتھ کو مختلف طرح کی کھیلوں میں یا کھلاڑیوں میں اس طرح الجھایا ہوا ہے کہ ایک کھیل کا دور ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے سے تیسرا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ لاٹری کا جو سارا سلسلہ، یہ جو صرف ٹیررسٹ کی دھمکی اور ایک ہوا سا بنا ہوا ہے، وہ بھی ایک کیا ہے کہ لوگ اس خوف میں مبتلا رہیں یا اس خاص چیز کی طرف ہی وہ سوچتے رہیں اور حقائق سے دور رہیں. یہ تو دنیا کی سیاست میں ہو رہا نا. اسی طرح آپ دیکھیے دین والے کیا کر رہے ہیں، پورا قرآن نہیں پڑھاتے، نہ پڑھنے دیتے، اور عورتوں کو تو بالکل ہی نہیں پڑھاتے. کیوں؟ تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں چلے. یہ کہہ رہی ہیں کہ پورے ایک ولیج میں چرچ کے اندر بس صرف ایک ہی بائبل ہوتی، پھر اس کو ایک ہی شخص پڑھنا جانتا تھا، یہ صرف اسی کی کسٹڈی میں.
تاکہ وہ جو چاہے سفید بتائے، سیاہ بتائے، اچھا بتائے، جیسے چاہے اس کی تفسیر کرے، جو چاہے وضاحت کرے، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی یا کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اصل بائبل ہے وہ لیٹن میں ہے، اور لیٹن عام طور پہ لوگوں کو نہیں پڑھاتے تاکہ لوگ اصل کو نہ جان سکے، ترجمے جیسے مرضی کر کے پیش کر دو۔ سنسکرت جو ہے جس میں ویداز وغیرہ ہیں تو لوگوں کو نہیں پڑھاتے، تو یہ ایک مناپلی رہی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کر رکھا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہت مقدس کتاب ہے اور اس میں بہت احتمال ہے کہ کوئی غلطی نہ کر جائے اور بات غلط نہ سمجھ جائے، کسی کا پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے اور خود بھی نہیں پڑھاتے کہ چلو باقی سارے غلط ہیں، آپ ہی صحیح بات بتا دیں۔ اور اگر کسی کو بھی صحیح بات دنیا میں نہیں پتا تو پھر یہ تو قرآن نہ ہوا ایک معمہ ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدی للناس، یہ تو سب انسانوں کے لیے، تو کیسے سب انسانوں کو پتا چلے گا اگر کوئی اسے پڑھے گا ہی نہیں؟ تو جو چلتا ہے وہ ٹھوکر تو کھاتا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کی اصلاح کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، اور اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اپنی غلطی کو فوراً ماننے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا فتویٰ ہے کہ جس طرح یہ عورتوں کو پڑھا رہی ہیں ایسا پڑھانا گناہ ہے، کبھی کہتے ہیں ترجمہ کرنا گناہ ہے، کبھی کچھ اور مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو اس پہ بھی میں بات کروں گی آگے چل کے کہ ترجمے کی کہاں سے دلیل ملتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیشہ میرے سامنے تو حضرت عائشہ کی مثال رہی ہے، امہات المومنین میں سے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں دنیا کی۔ اگر آپ کے ہاتھ یہاں سے یہاں تک چوڑیوں سے بھرے ہوئے نا گولڈ کی، تب بھی آپ فقیر ہیں اگر آپ کے اندر شعور نہیں ہے، اگر آپ کا ذہن روشن نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس علم نہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور ملوک بھیجے، پہلے انبیاء کا ذکر ہے پھر ملوک کا ذکر ہے۔ ہمارے نزدیک کون بڑے ہیں؟ ملوک بڑے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اگر آپ کو مل جائے تو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، الا یہ کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بھول جائیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو حسد کیوں تھا، دشمنی کیوں تھی، آپ کی مخالفت اہل کتاب نے کیوں کی؟ کیونکہ آپ ان باتوں کو کھول کھول کے سامنے رکھ رہے تھے، ان بوجھوں کو ہٹا رہے تھے، ان رسم و رواجوں کو ختم کر رہے تھے جس میں لوگ صدیوں سے جکڑے اور پکڑے ہوئے تھے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کر رہا ہے بہت سی باتوں سے، یعنی ان کو چھوڑ دیتا ہے جن کا ذکر ضروری نہیں۔ یعنی بہت سی اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو بتایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے ضروری چیزوں پر اکتفا کیا اور جو باتیں بتانی چاہیے تھی وہ بتائیں۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کیا؟ نور، ایک نور، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اب نور کیا ہے اور کتاب مبین کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا گیا۔ اسی نے تو یہ کہا کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کہ پیغمبر بھی آیا اور کتاب بھی لایا۔ بعض نے کہا کہ نور سے مراد آپ کی زندگی ہے، کیونکہ آپ کو کیا کہا گیا؟ سراجم منیرہ، چمکتا چراغ، روشن سورج، سراجم منیرہ۔ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات سے مراد کیا ہے؟ آپ کا وجود یہ جسم کا نور سے بننا نہیں ہے، بلکہ کیا؟ آپ کے اعمال، آپ کے اعمال کی جو روشنی ہے اس سے دوسروں کے دل منور ہو رہے ہیں، جو کچھ آپ کر کے انہیں دکھا رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے کیا ہے؟ کہ روشنی کا مینار ہے۔ روشنی کے مینار سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی کا مینار کس لیے؟ تو اونچی جگہ پر کس لیے؟ یہ جو پولز ہیں آپ کے سارے رات کو جلتے ہیں، اونچی جگہ دور دور تک جاتی ہیں، جتنا اونچا ہو اتنا دور دور تک جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر کے لوگوں کو جو دکھا رہے تھے، اور آپ کی ذات میں جو اسوہ حسنہ تھا وہ عمل کی ایک روشنی، چلتا پھرتا قرآن تھے نا آپ۔ کیا کہا گیا آپ کو؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو عمل کی روشنی مراد ہے، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ آپ دیکھیں اگر آپ پیدا ہی نور سے ہوئے ہوتے اور اس نور سے پھر آپ کے جسم سے اگر کوئی روشنی نکلتی تو وہ 40 سال تک لوگوں کو نظر کیوں نہ آئی جب آپ رسول نہیں بنے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے یہ عقل سے بھی اوپر ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ ابانا یبین و ابانا کون سا فعل ہے؟ لازم بھی متعدی بھی ہے، یعنی خود بھی روشن ہے یہ کتاب اور روشن کرنے والی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کس کس چیز کو روشن کرتی ہے یہ کتاب؟
پیغمبر نے اور کتاب نے کس کس چیز کو روشن کیا؟ سب سے پہلے ہمارے دلوں کو روشن کیا، ہمارے چہروں کو روشن کیا. یعنی قرآن جو ہے وہ صرف دل کی نہیں، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہے. اگر دل روشن ہو تو چہرے بھی روشن ہونے لگتے ہیں، چہرے بھی کھلنے لگتے ہیں. اور چہرے کی روشنی سے مراد سفید رنگ ہونا نہیں ہے، کیونکہ نور اور چیز ہوتی ہے اور رنگ اور چیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ سفید ہوتے ہیں لیکن روشن نہیں ہوتے. تو یہاں مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی چہروں کی روشنی، یہ چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ایک خاص قسم کا سکون اور طمانینت چہروں پہ نظر آنے لگتی ہے. یعنی قرآن دلوں میں ایسی روشنی، ایسا سکون اور ایسا اطمینان پیدا کرتا ہے کہ وہ اطمینان چہروں پہ نظر آنے لگتا ہے. یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے عموماً ان کے چہرے حواس باختہ ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اس روشنی کو پانے والوں کے چہرے پرسکون ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کی شاہراہ کو روشن کرتا ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے نا. مرنے کے بعد قبروں میں روشنی کا ذریعہ ہے، وہ ہے نا ایک دعا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس میں نور اور ہدن اور رحمت کی بات آتی. بہرحال پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی قرآن کیا ہوگا؟ روشنی کا ذریعہ ہوگا. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کیا ہوں گی؟ بادل کی شکل میں، پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور زہراوین دو نور روشنیوں کی شکل میں. تو یہ کتاب جو ہے روشنی کرنے والی ہے. جس کے پاس یہ کتاب نہیں وہ اندھیرے میں ہے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر قرآن پاک کو نور کہا گیا. سورۃ النساء 174 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. پھر سورۃ المائدہ 44 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. تورات کے لیے بھی نور کا لفظ آتا ہے، انجیل کے لیے بھی آتا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. پھر اسی طرح سورۃ الانعام آیت 91 میں آتا ہے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی. سورۃ الاعراف میں آتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، آیت 157 سورۃ الاعراف، یہ قرآن پاک کے لیے آتا ہے. سورۃ الشورى آیت 52 میں آتا ہے ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یعنی نور جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. سورۃ التغابن آیت 8 میں آتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو یہ نور کا لفظ بنیادی طور پر قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنت اور طریقوں کے لیے بھی آیا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اور لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے. سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی تھی؟ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قلم.